علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مرتضیٰ قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ کہ جس طرح آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا طہارت کورس جاری ہے، طہارت کورس شروع ہے، جس کا پہلا لیکچر ہو چکا اور آج طہارت کورس کا دوسرا لیکچر ہے۔ تو آئیے بغیر تاخیر کیے طہارت کورس کا دوسرا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور اسی طرح آپ بھی طہارت کورس میں حصہ بنے رہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں چلا جاتا ہے، غسل خانے میں چلا گیا، تو اب زبان نہیں ہلانی، نہ ہی کسی شخص سے کلام کرنا ہے۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں، اور سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک، گھٹوں تک 3 بار دھو لیجئے۔ جو ہاتھوں کے کلائی سے پہلے جو جوڑ ہے، یہاں تک آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھو لیجئے۔ یہ 2 چیزیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے تو آپ نے نیت کی، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا 3 بار۔ اب تیسرا سٹیپ کیا ہے، آپ استنجا کی جگہ کو دھوئیے، نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، غسل کرتے ہوئے آپ نے اس جگہ کو دھونا ہے۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجیے، پھر نماز کا وضو کیجیے۔ اگر سب سے پہلے آپ نجاست کی جگہ کو دھو لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے جسم کے کسی عضو پر، کسی جگہ پر، کسی مقام پر کسی قسم کی نجاست ہے تو آپ اس کو دور کیجیے، اس کو دھو لیجیے۔ اس کے بعد آپ نماز جیسا وضو کیجیے، وہ وضو جیسا کہ ہم نماز میں وضو کرتے ہیں، آپ ویسے ہی وضو کیجیے۔ اس کے بعد اگر پاؤں رکھنے کی جگہ پر پانی جمع ہے تو پاؤں نہ دھوئیے، اور اگر سخت زمین ہے جیسے کہ آج کل عموماً غسل خانوں کی ہوتی ہے، یا چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہو تو پاؤں بھی دھو لیجیے۔ اگر آپ ایسے مقام پر غسل کر رہے ہیں جہاں پر نیچے پانی جمع ہوتا ہے، جیسے کہ پرانے دور میں ہوا کرتا تھا، نلکوں پر، کنووں پر غسل کیا جاتا تھا تو نیچے پانی جمع ہوتا رہتا تھا، اگر ایسی صورتحال ہے، ایسے مقام پر غسل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس وقت آپ اپنے پاؤں نہ دھوئیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر نیچے سخت زمین ہے، پانی کھڑا نہیں ہوتا، پانی جمع نہیں ہوتا، چوکی وغیرہ یا پر بیٹھ کر آپ کر رہے ہیں، کسی کوئی آپ نے چوکی وغیرہ ہے، پھٹی ٹائپ کی چیز ہے جس پر آپ بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے پاؤں بھی دھو لیجیے۔ بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجیے، خصوصاً سردیوں میں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر جیسے کہ تیل لگایا جاتا ہے، ایسے ہی آپ اپنے بدن پر پانی کو لگا لیجیے۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر پانی بہائیے، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہا لیجیے۔ سب سے پہلے آپ نے سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، اور پھر الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سر پر اور پھر تمام بدن پر 3 بار پانی بہا لیجیے۔ اب آپ صابن وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں۔ غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ یہ کرنے کے بعد آپ غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تو آپ دھو لیجیے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا کہ اگر نیچے پانی جمع ہوتا ہے تو آپ نے پہلے پاؤں نہیں دھونے، بلکہ جب آپ مکمل جسم پر پانی بہا چکے تو اس کے بعد اس جگہ سے سائڈ پر ہٹ جائیے، اور اب آپ اپنے پاؤں دھو لیجیے۔ ستر کھلا ہو تو قبلہ کو منہ نہ کرنا چاہیے۔ اب ستر کی بات ہو رہی ہے، چلیں آپ کو میں یہ ستر کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں۔ ستر کہتے ہیں چھپانے کی جگہ کو، جیسے کہ مرد کے لیے چھپانے کی جگہ جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں، پاؤں، اس کے علاوہ عورت کا سارا جسم ہی چھپانے کی جگہ ہے، چھپانا چاہیے، ستر کہلاتا ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر نیچے گھٹنوں تک، جبکہ عورت کا چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، ان چیزوں کے علاوہ بقیہ جسم
جو ہے وہ چھپانے کے لیے ہے، بقیہ جسم عورت کا ستر ہے۔ ستر اگر کھلا ہو تو قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تہبند باندھے ہیں، دھوتی وغیرہ باندھ رکھی ہے تو آپ قبلہ رو ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ سارے تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے، ایسی جگہ نہائیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کی نظر نہ پڑے۔ ایسی محفوظ جگہ پر نہانا بھی ایسے چاہیے تاکہ کوئی اور دیکھ نہ سکے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو نہ کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ نہانے کے بعد غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اگر مکروہ وقت نہ ہو تو وہ پڑھ لینا مستحب ہے، اچھا ہے، کار ثواب ہے۔